بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے آخر ان کو اس قبلے سے ہٹا لیا جس پر یہ پہلے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق مغرب سب اللہ کی ہے، مشرق مغرب سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے لیے ہے. اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کے سلسلے میں آیت بیان کر رہے ہیں. اس کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. لیکن مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک طرف مدینہ پڑتا تھا اور دوسری طرف ایک طرف مکہ ہوتا تھا اور ایک طرف بیت المقدس، یعنی دونوں بالکل اپوزٹ سمت میں تھے. اگر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کیا جائے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوگی، اور بیت المقدس کی طرف منہ کیا جائے تو کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ. تو بہرحال اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول کہلاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے، یعنی چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی، لیکن اپنی خواہش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اس لیے 16 مہینوں تک تقریباً مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ اپنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں نماز میں. تو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی. تو اس موقع پر چونکہ یہودی ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، تو اس موقع پر انہوں نے بہت ان کو بڑا موقع ہاتھ آ گیا تو مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ کبھی اس طرف نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طرف نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو اب اس پس منظر میں یہ آیتیں اتری ہیں. اب اللہ تعالیٰ بتائیں کہ کچھ بیوقوف لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کا قبلہ کیسے بدل گیا. یعنی پہلے تو یہ چونکہ یہودیوں کا قبلہ وہ بیت المقدس تھا، اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اب ان کو پریشانی ہو گئی، انہوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا اور اپنی مرضی سے قبلہ بدل لیا. تو اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے. کسی سمت میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ فلاں سمت مقدس ہے، فلاں سمت مقدس ہے. نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم وہ سب سے زیادہ مقدس ہے. اب اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک اس امت کو مخاطب کر کے ہم نے تم کو
ایک معتدل امت بنایا، امت وسط بنایا، یعنی اعتدال والی امت جو اعتدال پر رہتی ہے، یعنی نہ افراط کرتی ہے نہ تفریط کرتی ہے۔ افراط مطلب یہ ہے کہ حد سے آگے بڑھنا، بہت زیادہ جو ہے غلو کرنا کسی چیز میں، یہ بھی نہیں ہے۔ اور تفریط کہتے ہیں جو ہے جو بات بتائی جائے اس میں بہت زیادہ کوتاہی کرنا۔ یہ امت جو ہے یعنی وسط ہے، یعنی اعتدال پر قائم رہنے والی امت ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم کو جو ہے لوگوں پر گواہ بنایا جائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے گواہی کے لیے بہت سارے لوگوں کو پیش کریں گے، انبیاء گواہی دیں گے اپنی اپنی قوموں کے بارے میں، اور یہ امت جو ہے تمام قوموں کے بارے میں گواہی دے گی۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس کے پاس قرآن مجید ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ قوموں نے اپنی نبیوں کے ساتھ کیا کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، ہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا۔ ان ساری قوموں کے بارے میں جو ہے گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ اس امت کو کھڑا کریں گے، اور یہ امت کا جو ہے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے، اور یہ امت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ امتوں کے بارے میں جو ہے اس امت سے پوچھے گا، گواہی کے لیے اس امت کو کھڑا کرے گا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور جہاں تک اس قبلے کا تعلق ہے جس پر تم لوگ جو ہے پہلے روک کر رہے تھے، اب کیا ہوا؟ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اب اللہ نے قبلہ کیوں بدل دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اس لیے تاکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے رسول کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اور کون جو ہے الٹے پاؤں پلٹ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ یہ من مانی جو ہے جہاں چاہیں جو ہے رخ کرتے ہیں، یا اللہ کے حکم کے مطابق جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہاں قبلہ رخ کرتے ہیں۔ تو بعض جو ہے کمزور ایمان والے یا جو یہودیوں سے بہت زیادہ متاثر تھے، وہ ان کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے احکامات پر جن کا ایمان ہے، ان کو اللہ کی طرف سے جس وقت جو حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وہ اللہ تعالیٰ فرماتی یہ حکم ایسا تھا کہ بہت سخت تھا، بظاہر جو ہے قبلے کی تبدیلی کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن اللہ کی طرف سے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کے لیے جس وقت اللہ کا جو حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، جو بھی حکم دیتا ہے اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مہربانی اس کے پیچھے پوشیدہ ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کی طرف سے جس وقت جو ایمان والوں کو حکم دیا گیا، ایمان والوں نے اس پر عمل کیا۔ اب جو ہے فی نفسی کسی سمت میں کوئی جو ہے خصوصیت نہیں ہے، نہ مشرق میں کوئی خاصیت ہے نہ مغرب میں کوئی خاصیت ہے، اصل جو خاصیت ہے وہ اللہ کے حکم میں۔ اللہ کا حکم جس وقت جس طرف ہوگا، ایمان والے یعنی مسلمانوں نے ایمان والوں نے اس وقت اس طرف حکم کیا۔ اب باقی تفصیلات جو ہے آگے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے